بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے بہی، یعنی کہ سفر جل۔ سفر جل ایک ایسا پھل ہے جو کہ سیب کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ جنگلات میں بھی پایا جاتا ہے اور اسے کاشت بھی کیا جاتا ہے۔ سفر جل ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر احادیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جیسے کہ ابن ماجہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ابو نعیم میں حضرت جابر بن عبداللہ اور کنز الامال میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ملتی ہیں، اور اس طرح دیگر کتب سے بھی احادیث ملتی ہیں سفر جل کے حوالے سے، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر جل کھایا کرو، یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا، یہ حدیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ ایک فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ذہبی سے حدیث ملتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو، یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ اسی طرح کے ارشادات طبرانی اور مستدرک الحاکم اور بہیقی نے دیگر ذرائع سے بیان کیے ہیں۔ الفاظ کا تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر تمام احادیث میں سفر جل کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اس کے فوائد بتائے گئے ہیں اور اس کا استعمال کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ احادیث میں فوائد کے سلسلے میں دو اہم ارشادات پر نظر پڑتی ہے، جس میں سے پہلا تہجم الفواد اور دوسرا البختہ ہے۔ اس کی تشریح میں محدث حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ جیسے کہ آسمان پر ابر آتے ہیں اور پردہ پڑ جاتا ہے، آسمان پر ابر آتے ہیں اور پردہ پڑ جاتا ہے، اسی طرح البختہ دل کی وہ کیفیت ہے جس میں دل کے پردے دھندلے ہو جاتے ہیں اور ان میں پانی پڑ جاتا ہے۔ البختہ یہ وہ دل کی کیفیت ہے جس میں دل کے پردے دھندلے پڑ جاتے ہیں اور دل کے پردے دھندلے پڑ جاتے ہیں اور ان میں پانی پڑ جاتا ہے، عام طور پر فواد کے معنی دل کا دورہ ہے، مگر حضرت
عائشہ رضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات میں، ان کی روایات میں، ان کی ارشادات میں فواد کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، جس کا عمومی مفہوم جس کا عمومی مفہوم دل پر بوجھ دل پر بوجھ یا دل پر بوجھ یا دورہ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ تحجم الفواد کی صورت میں سفرجل کے بارے میں مذکور ہوا تو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ دل کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دل کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اور کیا سفرجل کی کیا اہمیت ہے آپ خود دیکھیں۔ یہ دل کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور نالیوں کو، جو دل کی نالیاں ہیں ان کو صاف کرتا ہے۔ یہ سب باتیں ان حضرات نے اس وقت یہ مشاہدات کیے جب کسی کو دل کی بیماری کے بارے میں دور دور تک معلوم ہی نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا۔ اس وقت ان حضرات نے نہ صرف ہارٹ اٹیک کا پتہ لگایا بلکہ اس کا علاج بھی کیا۔ تاریخ طب میں دل کے دورے کی پہلی تشخیص، اب یہ بھی غور سے سنیے گا، تاریخ طب میں دل کے دورے کی پہلی تشخیص ابو داؤد کی روایت کے مطابق حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بیماری میں نہ صرف کی گئی بلکہ مریض کا چند دنوں میں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے وہ مریض ہیں جن کی نہ صرف دل کی بیماری کی تشخیص کی گئی بلکہ اس کا علاج بھی کیا گیا۔ یہ اس وقت آج سے 1450 سال پہلے تقریباً 1450 سال پہلے اس کا علاج کیا گیا ہے دل کی بیماری کا۔ ان احادیث نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے دورے کے علاوہ دوسری بیماریوں کے بارے میں بھی اظہار خیال فرماتے ہوئے ان کیفیات اور علامات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے آج سے 1450 سال پہلے کیسے انسان کو اور ہمارے لیے بھی یہ بتا دیا کہ اگر کسی کو دل کی بیماری کا کوئی بھی یعنی دل کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو آئے، اس کے لیے وہ سفر جل استعمال کرے، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا، پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ جیسے کہ یہ بھی میں نے ابھی ابو داؤد سے وہ روایت پڑھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی دل کی بیماری کی تشخیص کی، اور اس کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جل کا استعمال کروایا، اور آپ ٹھیک بھی ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹھیک بھی ہوئے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرا مقصد صرف اور صرف جو کہ اصل طب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے آپ تک پہنچاؤں، اور اپنے والد محترم پروفیسر حکیم رانا جمیل احمد صاحب کے مشن کو جاری رکھ سکوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور میرے لیے صرف یہ دعا کر دیجئے گا کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہو تو مجھے صرف دعا کی ضرورت ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں طب نبوی جو خالصتاً طب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو، اس کے جو ٹلی اسے دبا دیں۔ بس